बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान साहब की वो कहते हैं ना कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। तो वो जो अमरीकियों के जाकर तरले मिनते की, खुफिया मुलाकातें की, हमें तो सुनाते थे ना गुलामी से निजात और हकीकी आज़ादी, तो ख़ुद बनी गाला में उनसे मुलाकातें फरमाई और फवाद चौधरी साहब अमेरिकन एम्बेसी गए हुए थे उनसे मुज़ाकरात करने के लिए, वो सब नाकाम हो गई हैं। और वो जो उनकी ख्वाहिश थी अपनी मर्ज़ी के बंदे लाना, बल्कि सीधी सी बात है आर्मी चीफ़ के हवाले से, तो उनके लिए बड़ा सरप्राइज़ आ रहा है। आर्मी चीफ़ उनकी मर्ज़ी का नहीं होगा और उसके लिए क्या ऐलान हो रहा है ये हम आपसे ज़िक्र करेंगे। और इलेक्शन कमीशन से इमरान खान साहब के लिए मज़ीद बुरी खबरें आ गई हैं। तो इमरान खान साहब जो कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह वो सिस्टम में वापस आ जाएं, वो इक़्तिदार का दोबारा मज़ा लेने लगें और मसनद इक़्तिदार उनके कदमों के नीचे हो, वो लगता है वो सारी प्लानिंग ख़त्म होती जा रही है। वो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा ये सारी चीज़ें मैनेज करना। वो उसकी वजह यह है कि अमेरिकन के साथ उन्होंने आखिरी कोशिश ये किया कि अमेरिकन से मुलाकातें की जाए। पहले तो यहाँ इस्टेब्लिशमेंट से कोशिशें करते रहे, बैकडोर डिप्लोमेसी, राब्ते, सारा कुछ, लेकिन जब उन्हें सब कुछ नाकाम होता हुआ नज़र आया तो फिर उन्होंने आखिरी कोशिश ये की कि अब अमेरिकन के पास ही चलें। वो जो हमें सुनाते रहे कि हकीकी आज़ादी लेनी है और अमेरिका साजिश कर रहा है और ये कैसे हो सकता है कि कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश करे, और उन्हें जुर्रत कैसे हुई कि हमारे खिलाफ़ ख़त लिखते हैं, और सारा कुछ करते रहे ना कि हम अमेरिका के ग़ुलाम बन जाएंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई थी। तो अब वो ये जो पिछले कुछ दिनों में ख़बरें आई हैं कि पहले फवाद चौधरी साहब अमेरिकन एम्बेसी में गए और वहाँ अमेरिकन एम्बेसडर से मुलाकात की, इसकी ख़बरें बड़ी गर्म रहीं। और उसके बाद ख़बर ये आई कल कि अमेरिकन जो साबिक सफ़ीर थी रॉबिन राफेल, उनसे इमरान खान साहब ने बनी गाला में मुलाकात की और उसमें उनके एक सेनेटर भी शामिल थे उस मुलाकात में। ये खबरें और ये बड़े वो जो है ना तवातर के साथ मुसलसल, और फिर आपको पता जब वायरल हो जाए सोशल मीडिया पे तो उसका खूब चर्चा हुआ। ये सारी बातें हो रही थी, लेकिन पीटीआई के लोग इसकी तरदीद करते रहे। फॉर्मली ऑफिशियली उन्होंने नहीं की, लेकिन उनके लोग ये कह रहे थे कि ये तो 3 साल पुरानी खबर है, पुरानी बात है, वो जियो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है और पता नहीं कौन कौन कर रहा है। ये सारी चीज़ें उनकी चलती रही। तो आज उसकी तस्दीक हो गई है फवाद चौधरी साहब के ज़रिए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बात करते हुए जब उनसे ये सवाल हुआ कि इमरान खान साहब ने रॉबिन राफेल से कोई मुलाकात की है, तो उन्होंने कहा कि मेरी इमरान खान से बात नहीं हुई। भाई इतनी अहम बात जो कल से एक सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, सबको पता होगी, पार्टी में इतने अहम हैं। फवाद चौधरी साहब रात टेलीथॉन में भी थे, उसके बाद भी उनसे रब्ता रहा, सारी चीज़ें हुई हैं। कैसे मुमकिन है कि उन्हें ना पता हो? उन्होंने कहा मेरी बात ही। दूसरा उन्होंने मजीद उसमें इजाफा ये किया कि अगर वो यहाँ हो तो उनसे मुलाकात हो सकती है, यानी उन्हें कोई एतराज़ नहीं है इस पर। तो इनडायरेक्टली बिलवास्ता तौर पे उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि इमरान खान साहब की रॉबिन राफेल से मुलाकात हुई। अच्छा, रॉबिन राफेल हैं कौन, उनकी अहमियत क्या है? तो कोई भी अमेरिकन, हमारे यहाँ तो खैर अमेरिकन कोई भी आ जाए ना तो उसकी बड़ी अहमियत होती है। तो रॉबिन राफेल तो ये हमारे यहाँ एम्बेसडर भी रही हैं और इनके शौहर इनामदार जो थे वो ज़ियाद साहब वाले जहाज़ में अल्लाह को प्यारे हो गए थे। और फिर उनके हवाले से है कि वो एडवाइज़र हैं या कंसल्टेंट हैं CIA की, इस हवाले से भी खबरें आती हैं। फिर उनके बारे में ये बड़ा आता है कि वो पाकिस्तान के और अमेरिका के जो रिलेशंस होते हैं उसमें समटाइम्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं, पैचअप कराने में, चीज़ें ठीक कराने में। और वहाँ पर उन पर इल्ज़ाम भी लगता है कि ये जासूस हैं या जो भी है, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। बहरहाल वो मिली, लेकिन ये सारी चीज़ें लगता है कि इमरान खान साहब के हाथ से निकल गई हैं। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वो जो लोगों को मुश्तिल करने पे लगे होते हैं, लोगों को गुस्सा दिला रहे होते हैं, नफ़रत पैदा कर रहे होते हैं, उनको लड़ाना चाह रहे होते हैं कि अमेरिका ने हमारे खिलाफ साजिश कर दी और हम हमेशा के लिए अमेरिका की ग़ुलामी में चले जाएंगे। भाई तो आप खुद क्या कर रहे हैं? आप तो उन्हीं से मुलाकातें करके अपना रास्ता हमवार करना चाह रहे थे, लेकिन लगता है कि ये सारी उनकी कोशिशें, उनकी ये सारी एफ़र्ट्स पानी में बह जाएंगी। क्योंकि आज ही खुशनूद अली खान साहब ने एक कॉलम लिखा है, और खुशनूद अली खान साहब बड़े कनेक्टेड, वेल कनेक्टेड जिसको कहते हैं, वो जर्नलिस्ट हैं, पुराने जर्नलिस्ट हैं और अच्छे उनके रवाबित हैं, अच्छी जगह पे उनकी पहुंच है जहां से उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो सारी चीज़ें, और अक्सर ऐसी खबरें देते रहते हैं। तो आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से जो इमरान खान साहब को भी इतने अरसे से प्रॉब्लम हुई है, आपको पता ना, वो गुजरांवाला जलसा वाला जो एक केस है, अभी प्रॉपर वो केस की शक्ल तो नहीं उसने इख्तियार की, लेकिन वो मौजूद है कि वो उन्होंने कहा कि ये जो आर्मी चीफ़ लगाएंगे, उनका कहने का मतलब ये था कि जो भी आर्मी चीफ़ ये लगाएंगे वो गद्दार होगा। तो उस पर लेदे हो रही है, सारे मसाइल तो चल रहे हैं। तो
انہوں نے خوشنود علی خان صاحب نے یہ خبر دی ہے اپنے کالم میں کہ نئے آرمی چیف جو ہیں وہ ابھی نہیں لگ رہے فوراً. ایک تو شہباز شریف صاحب یعنی موجودہ حکومت جو ہے ایکسٹینشن دے گی جنرل باجوہ صاحب کو کم از کم 6 مہینے اور میکسیمم 1 سال کی. تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس میں وہی جو ہم اکثر سازشی تھیوری سنتے رہتے ہیں کہ ابھی جو موجودہ جو ٹاپ سینئر جنرلز ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے. ظاہر ہے تو ان کا اپنا ٹائم آئے گا, نومبر کے اینڈ میں ہو رہے ہیں کافی سارے لوگ, تو اس وقت وہ ریٹائر ہو جائیں گے. کچھ نومبر میں ہے یا آن ورڈ جب بھی ہیں تو وہ ریٹائر ہو جائیں گے. تو اس کے بعد جو نئی لاٹ ہوگی وہ سینئر کی پوزیشن پہ آ جائے گی, ان میں سے ہوں گے. اور وہ کون ہوں گے؟ تو خوشنود علی خان صاحب کے بقول جنرل ندیم انجم جو کہ اس وقت DG ISI ہیں, وہ پاکستان کے نئے آرمی چیف ہوں گے. اچھا, اب یہ عمران خان صاحب پر تو بجلی بن کے گرنے والی خبر ہے نا کہ ندیم انجم. اچھا, ندیم انجم صاحب کون ہیں؟ یہ وہ جنرل ہیں جو اس وقت DG ISI بنے جب عمران خان صاحب وہاں پہ جنرل فیض صاحب کو کنٹینیو کرانا چاہ رہے تھے. اچھا, آرمی میں تو یہ روٹین کی چیز ہے نا, تبادلے اور تقرریاں نئی ظاہر ایک ترتیب سے لوگ چل رہے ہیں, انہوں نے سرٹن کورسز کرنے ہیں, وہ ان کے پروموشنز ہونی ہیں, اس کے بعد مختلف اسائنمنٹس انہیں ملنی, یہ ساری چیزیں ہوتی رہنی ہیں. لیکن عمران خان صاحب کا خیال یہ تھا جو انہوں نے خود کوٹ کیا ہوا ہے کہ وہ جنرل فیض کو اس لیے کنٹینیو کرانا چاہ رہے تھے تاکہ اپوزیشن ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک نہ لائے. یعنی وہ اپوزیشن کو دبانے کے لیے یا اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے وہ سمجھتے تھے کہ وہ جنرل فیض صاحب کو استعمال کر سکتے ہیں, ISI کو استعمال کر سکتے ہیں, یہ ان کا خیال تھا. تو خیر جب جنرل ندیم انجم آئے تو انہوں نے ایک تو اپنے آپ کو بڑا ہی نیوٹرل والا, تو فوج کی طرف سے پہلے ایک بیانیہ آ گیا تھا کہ ہم نیوٹرل ہیں, ہم اے پولیٹیکل ہیں, بلکہ اے پولیٹیکل کا بیانیہ آیا تھا ان کی طرف سے. تو جنرل ندیم انجم نے آ کے اپنے آپ کو کافی کلیئر کیا نا, باقی چیزوں سے ہٹا لیا. اور دوسرا وہ میڈیا میں نہیں آنا چاہتے تھے, انہوں نے بڑا وہ دیا اپنا سٹانس دیا کہ جی میں میڈیا میں نہیں آنا چاہتا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی کوئی کوریج نہیں ہو رہی ہوتی نا, کہ کوئی میٹنگز ہو رہی ہیں, ایون آفیشیل میٹنگز میں بھی ان کی فوٹیج نہیں ہوتی. اور ان کا اسپائی چیف ہوں میں, خفیہ ایجنسی کا ہیڈ ہوں, تو میری تو تصویریں نہیں چھپنی چاہیے, لاجیکلی بالکل ٹھیک بات تھی, اور اس پر عمل بھی ہو رہا ہے, ان کا کہیں ذکر نہیں آتا. اچھا, عمران خان صاحب کو کیوں پریشانی ہے؟ کیونکہ وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ نہیں کر رہے. اور وہ کیوں کریں؟ ISI بطور ISI چیف کے ایک اپوزیشن جماعت کو سپورٹ کرنا تو ان کا کام نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب کی تو امیدیں بالکل ایسی ہیں, وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ISI ہو یا پوری فوج ہو یا عدلیہ ہو یا جتنے بھی ادارے ہیں ملک میں, کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ سب کو ایک ڈائریکشن ہونی چاہیے, سب کا ایک کام ہونا چاہیے کہ وہ کسی طرح ایفرٹس کر کے عمران خان کو پرائم منسٹر بنا دیں, اور ہمیشہ کے لیے بنا دیں. پھر جب وہ پرائم منسٹر بن جائیں تو پھر سب کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپوزیشن کو روک کے رکھیں, دبا کے رکھیں, نہ کوئی وہ ہو سکے کیا کہتے ہیں عدم اعتماد آ سکے, اور اگر وہ ہو کوئی ضمنی الیکشن ہو تو وہاں پہ دھند پڑ جائے, اور بس ان کے اکیلے کی حکومت اور وہ ہمیشہ کے لیے رہے. تو عمران خان صاحب ایسا تو نہیں ہوتا نا, یہ تو مشکل ہو جاتا ہے. اور جنرل ندیم انجم تو یہ کرنے کو بالکل بھی نہیں تیار. اور اب اگر جنرل ندیم انجم بن جائیں گے آرمی چیف تو سوچیں عمران خان صاحب کا کیا بنے گا. مطلب ابھی بھی آپ ان کی کی ہوئی تقرریوں کی وجہ سے دیکھ لیں, مطلب ان کی ٹیم بنتی ہے نا ISI میں, جو ان کی ٹیم ہے, یہ جو عمران خان صاحب روتے ہیں, چیخیں مارتے ہیں, سب نے وہ چیخیں سنی ہوئی ہیں. وہ کہتے تھے نا یہ روئیں گے, میں ان کو رلاؤں گا اور آپ ان کی چیخیں سنیں گے. تو اب روتے عمران خان صاحب ہیں اور ان کی چیخیں ہم سب سنتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں مسٹر ایکس نے میرا پتہ نہیں کیا کر دیا, اور مسٹر وائی جو ہے مجھے دبانے کے لیے آیا ہے, اور مسٹر زی یہ کر رہے ہیں, اور انہوں نے میری پارٹی کو دھمکا دیا ہے, اور لوگوں کو فون کیا, ڈرا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ان کے رونے ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ ایکس وائی اور زی کی پوسٹوں پہ جو لوگ آ گئے ہیں وہ عمران خان صاحب کی مرضی کے مطابق چلنے یا ان کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ اپنے باس کے آرڈر کے مطابق جو اپنی ڈیوٹیز ہے وہ انجام دے رہے ہیں, اور عمران خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ ان کے لیے ڈیوٹی کریں, تو وہ ہو نہیں رہا. اس کی وجہ سے عمران خان صاحب روتے بھی ہیں, چیختے بھی ہیں, چلاتے بھی ہیں, سب نے دیکھا ہوا ہے. اور اب وہ پھر ان کے رونے دھونے کہ میں نے تو ویڈیو بنا دی ہے اور میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیا ہوا ہے, میرے خلاف کون ہے. وہ تو کرتے رہے یار. فواد چودھری صاحب نے ویسے تو آج ایک وہ کر دیا, ان ناموں میں سے ایک نام پھر کوٹ کر دیا انہوں نے کہا عمران خان کو الیکشن میں نہیں ہرا سکتے تو انہیں فزیکلی ہٹانے کا پلان ہو رہا ہے. تو فزیکلی ہٹانے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ان کا خاتمہ کرنے کا پلان ہو رہا ہے. اور اس میں انہوں نے خیر ایک لحاظ رکھا, انہوں نے اس میں سے ایک کیریکٹر کا نام جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ پہ ڈال دیا ہے. اب انہیں اتنی پریشانی ہے بیچارے, ان کے خیال میں مریم نواز اتنی طاقتور ہیں کہ وہ یہ سارے کام کر سکتی ہیں. تو خان صاحب یہ جو اتنا بڑا
پروٹوکول کا وہ جلوس لے کے نکلتے ہیں آپ, وہ پتہ نہیں کس کے باپ کے پیسے ہیں, آپ ایسی باتیں کرتے تھے نا پہلے تو اب یہ جو آپ لے کے نکلتے ہیں سارا جلوس پروٹوکول کا, وہ کس چکر میں, کس خوشی میں؟ تو بہرحال وہ چلے جا رہے ہیں, اسی طرح پھر رہے ہیں. لیکن یہ خبر کہ جنرل ندیم انجم آرمی چیف بن جائیں گے ایک سرٹن ٹائم کے بعد, یہ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے بعد, اور پھر اس کے بعد خوشنود علی خان صاحب نے تو باجوہ صاحب کی اسائنمنٹ بھی بتائی ہے کہ وہ جو ہمارے ڈیم وغیرہ بنانے کے جو ہوگا اتھارٹی اس کو ہیڈ کر رہے ہوں گے, اور ہاں اور ان کے انڈر مختلف چیزیں ہوں گی, ریکنسٹرکشن اور پتہ نہیں کیا کیا, اور آرمی کی جو انجینئرنگ کور ہے اور بلا بلا بلا, کافی سارے کام وہ ان کے لیے بتا رہے ہیں. لیکن خیر وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جنرل ندیم انجم پاکستانی افواج کے نئے آرمی چیف ہوں گے, نئے چیف ہوں گے. تو عمران خان صاحب سوری, آپ کی تمام کوششیں, آپ کی تمام ایفرٹس بیکار ہو گئی ہیں. اب آپ ملیں, امریکنز کو بھی ملتے رہیں اور باقیوں کو بھی مل لیں, رشینز کو بھی مل لیا کریں. ان سے تو آپ تیل بھی منگا رہے تھے, ان سے کیوں نہیں ملتے ویسے بائی دا وے, تو ان سے بھی مل لیا کریں. اب آپ حکومت میں ناسی انہیں ویسے کہہ دیں کہ یار کوئی سستا تیل دے دیں, سستی گندم دے دیں, کوئی مصیبت تو نہیں پڑنی نا اس بات سے. اگر پاکستان کا بھلا ہو جائے, بات تو کر کے دیکھیں, شاید کوئی جواب مل جائے. اور ان کے لیے الیکشن کمیشن سے ایک اور بری خبر ہے کہ توہین الیکشن کمیشن کا جو کیس تھا, وہ جو کہتے ہیں نا یہ جا کے ان کے حمزہ شہباز اور مریم نواز کے قدموں میں بیٹھے ہوتے ہیں, اور پتہ نہیں جو کچھ یہ کہتے رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے خلاف اور الیکشن کمیشن کے خلاف. تو اس پہ جو کیس تھا, اس پہ انہوں نے جو جواب داخل کرایا تھا وہ انہوں نے مسترد کر دیا ہے, اور آج ہی انہیں 27 تاریخ کا آئی تھنک شو کاز نوٹس کر دیا ہے. تو اس میں ظاہر ہے وہ پھر اپنی مزید کارروائی کریں گے, اور انہیں کوئی سزا بھی ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کو. تو عمران خان صاحب وہ جو شور میں چاہتے ہیں نا کہ مجھے وہ کیا جا رہا ہے, مائنس کیا جا رہا ہے, اور مجھے ٹیکنیکل بنیادوں پہ وہ آؤٹ کیا جائے گا, وہ اصل میں انہیں اپنی کرتوتوں کا پتہ ہے. یہ جو ان کی حرکتیں ہیں, تو اس پہ ایک پہلا بڑا سٹیپ جو ہے, ایک تو توہین عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے نا, جس میں انہیں اس میں بھی شو کاز ہے, وہ خیر اس پہ فرد جرم عائد کرنے کی ڈیٹ بھی دے دی گئی ہے. دیکھیں وہ کتنا معافی مانگتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن نے آج انہیں شو کاز کر دیا ہے, اور دیکھیں اس میں ان کا کیا مستقبل بنتا ہے, جو کہ بہرحال تاریخ نظر آ رہا ہے. شکریہ.